فرمایا اے احمد وہ میرا کلام یعنی قرآن پڑھنا ہے. سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھنا. میں نے عرض کی سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ میں نے عرض کی سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ ارشاد فرمایا سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونوں طرح ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کی عادت کا ہونا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بے حد فائدے مند ہے. بعض لوگ فارغ ہوتے ہیں، آپ کو بھی شاید واسطہ پڑا ہو، فارغ ہوتے کہتے کیا کرے یار، کو کام نہیں ہے. لگتا ہے انہوں نے قرآن کریم کو کبھی کھولا نہیں ہے. جس کا دل ایک بار صحیح معنی میں قرآن پڑھنے میں لگ جائے نا، اس کے بعد فرصت نہیں ہوتی. فرصت نہیں ہوتی. اتنا عظیم ہے یہ کلام، کیونکہ اس کے مضامین نہ ختم ہو سکتے نہ پرانے ہو سکتے ہیں، نہ اس کے پڑھنے سے دل میں اکتاہٹ پیدا ہوگی. لیکن ہماری ایک بڑی تعداد ہم میں سے، چاہے وہ ناظرین ہو یا حاضرین ہو، بڑی تعداد وہ ہے جسے قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف کوئی ایسی خاص رغبت نہیں ہے. یعنی جیسے ہی فرصت ملی، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ آپ کو مغرب جیسے کہ آپ نے پڑھ لی، مغرب کے بعد دعا فاتحہ ہو گیا، سنتیں ہو گئی، اب کھانا کھانے کی طرف آپ جاتے ہوں گے نا. تو جب کھانا کھانے کی طرف جاتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب کھانا کھانے کی طرف جاتے ہوں گے تو وہ تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہوگا، پھر وہاں بیٹھ کر باتیں ہوتی ہوں گی. یہ نارملی ہر کوئی کرتا ہو ضرور نہیں ہے. لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دوران آپ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، قرآن کریم کی کسی اور سورت کی تلاوت کر لیں، آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، سورہ یاسین ہی کی تلاوت کر لیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا سورہ بقرہ قرآن پاک کی رفعت ہے، اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے، اور اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے ساتھ ملایا گیا ہے. یہ جو بیان کی گئی حصہ کلام حصہ، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اب غور کریں قرآن کریم کی تلاوت. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. ایک اور حدیث سنیے، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 سورہ دخان پڑھے گا، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بہت ساری صورتیں، سورہ زلزال ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ تکاثر ہے، سورہ کافرون ہے، اور بھی کئی صورتیں ہیں قرآن کریم میں جن کے الگ الگ سے فضائل. یعنی ایک تو ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ہے کہ قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت فرمائے گا. یہ ہے نا، قرآن نے شفاعت کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں جتنے ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں،
جو باہر ہیں ان سے تو وہ صبح بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان سے کیا بات کی جائے گی، لیکن ماشاءاللہ آپ ہیں جو باہر ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو بھی کوئی سمجھا بجھا کر اندر لے کر آ جائے۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ان کا کوئی فوٹو کھینچ کے گھر پہ بھیج دو، گھر والوں کو بتا بھائی یہ ادھر بیٹھتا ہے، ہم یہ واپس آوے نہیں کہ کچھ فرق نہ پڑا ہو تو ہم کو بولنا نہیں، کیونکہ یہاں جن کو فرق پڑتا ہے نا ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوا کھائیں گے نہیں تو شفا ملے گی کیسے؟ ہسپتال میں آ کر داخلہ لینا نہیں ہے، وارڈ میں رہنا نہیں ہے، پلنگ پہ سونا نہیں ہے، ڈریپ دینی نہیں ہے، دوائی کھانی نہیں ہے، پرہیز کرنی نہیں ہے۔ آپ بولو میں ہسپتال گیا تھا لیکن اس کی گیٹ پر بیٹھ کر واپس آ گیا، فرق تو پڑا نہیں، تو فرق کہاں سے پڑتا؟ ڈاکٹر آ کر شفا کی باتیں کرتا ہے اپنے ہسپتال سے باہر، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیں گے، ہسپتال بھی بندہ جاتا ہے، ہسپتال میں داخلہ لیتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، پرہیز کرتا ہے، دوائی لیتا ہے۔ جس طرح وہ ہسپتال کا عملہ اسے بار بار کچھ نہ کچھ پرہیزی کی چیزیں دیتا رہے، دوائی دیتا رہے، تو ہمارے ہلکا نگران مبلغین آپ کو یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی دوائی نہ لے، کوئی پرہیز نہ کرے، کوئی اس کو لفٹ نہ کرائے، کوئی گولی ٹائم پر نہ لے، کوئی دوائی ٹائم پر نہ لے، ڈریپ لگائی تو سوئی نکال دی، دوائی دی تو نیچے پھینک دی، ہسپتال کے باہر نکل گئے، باہر جا کر منع کیا تو باہر نہیں جانا، ہوا لگے گی تو اور طبیعت خراب ہو جائے گی، مانتا ہے ہی نہیں، اندر آتا ہے ہی نہیں، سوتا وغیرہ ہے ہی نہیں، علاج کراتا ہے ہی نہیں، پھر بولے گیا تو تھا لیکن فرق نہیں پڑا۔ فرق کہاں سے پڑتا؟ اللہ کے بندے دوائی کھاتا تو فرق بھی پڑتا نا، پرہیز کرتا تو فرق بھی پڑتا نا۔ یہ اتنوں کو جو فرق پڑ جاتا ہے، یہ وہ تھوڑی ہے جو باہر بیٹھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، سیڑھیوں کے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ وہ خوش نصیب طبقہ ہوتا ہوگا جو پابندی کے ساتھ یہاں رہ کر یہاں کے سارے معاملات میں انوالو ہو کر پورے کے پورا لینے کی کوشش کرتا ہوگا۔ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے اس کی طبیعت بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہوگی۔ آپ دیکھیں تقریباً ہفتہ ہو رہا ہے، تقریباً ہفتہ ہوا ہے، 7-8 دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے، کئیوں کی 30 سال، کئیوں کی 20 سال، کئیوں کی 25 سال، کئیوں کی 40 سال پرانی کتنی بری عادتیں تھیں جو الحمدللہ وہ خود فیل کر رہا ہے، جو یہاں آ کر 7 دن کے اندر اندر ان عادتوں کا جیسے کہ خاتمہ سا ہو گیا۔ ارے اتنی جلدی شفا تو کسی بڑے سے بڑے ہسپتال میں نہیں ملتی جو الحمدللہ فیضان مدینہ میں گناہوں کے امراض سے شفا مل رہی ہوتی ہے۔ وہ ملے کیوں نہیں؟ طبیب کتنا پیارا ہے، معالج کتنا پیارا ہے۔ ہمارے طبیب کا نام کیا ہے؟ عطار، خوشبو والا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو ماشاءاللہ یہ بیٹھنے سے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دل لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ دل، اور لگ گیا ماشاءاللہ، کئیوں کا دل لگ گیا۔ پہلے دن آئے تھے تو بھاگنے کا دل کرتا تھا، اب کچھ دل کی کیفیت ہی بدل گئی الحمدللہ۔ پہلے آئے تھے تو کبھی رونا نہیں آتا تھا، اب رونے کا دل کرتا ہے۔ پہلے آئے تھے تو اڑے ابے تبے اوے کرنے کا دل کرتا تھا، اب کہتے ہیں بھائی جان معاف کر دو، بھائی جان معاف کر دو۔ اب ایسے مطلب یہ تو ایک ہفتے کی بات ہے، انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے تو ابھی تو 3 ہفتے اور باقی ہیں، اللہ نے چاہا تو کہاں کے کہاں نکل جائیں گے یار۔ لیکن یہ مستقل طور پر، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، طبیعت صحیح ہو جاتی ہے نا تو آدمی بد پرہیزی شروع کر دیتا ہے، یعنی جو اس کو بوتل پینے سے گلا خراب ہوتا ہے نا، تو جیسے گلا خراب ہوتا ہے بوتل پینا بند کر دو، نہیں میں آج کل بہت پرہیز کر رہا ہوں، میں بوتل نہیں پی رہا، تو بوتل پیے گا کدھر سے؟ گلے سے اترے گی تو پیے گا نا۔ اچھا جیسے اس کا گلا صحیح ہو جائے گا فوراً ڈک 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 کر کے بوتل پینا شروع کر دے گا، ارے بھائی اب کیا ہوا؟ گلا صحیح ہو گیا، 4 دن کے بعد پھر بیمار۔ تو جب طبیعت صحیح ہو جاتی ہے نا، یعنی ہماری، تو پھر اس کے بعد بد پرہیزی نہیں کی جاتی۔ اللہ کی رحمت سے جب عادتیں اچھی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس میں خوشفہمی میں آ کر برے لوگوں میں جایا نہیں جاتا کہ اب تو میری عادت اچھی ہو گئی، اب کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو پڑ سکتا ہے بھائی، بری صحبت تو بری صحبت ہوتی ہے، جس طرح برا کھانا بیمار کر دیتا ہے دوبارہ، اس طرح بری صحبت دوبارہ گناہوں کی عادت میں ڈال دے گی نا۔ تو پھر اس کو مستقل بنیادوں پر اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں، اور اللہ کرے کہ آئیں نا تو پھر آئیں، اس میں انفرادی کوشش، ہلکا نگران کی اطاعت۔ تو یہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، مبلغین ہیں، جو کھانا ملے وہی کہیں، ہسپتال میں کوئی اپنی مرضی سے کھانا کھاتا نہیں ہے، پتہ ہے کہ اور بیماری ہو جائے گی، تو یہاں کھانے کا مینیو سیٹ کیا گیا ہے،
اور سب کچھ ہے، سونے جاگنے کے ٹائمنگ ہے، یہ ایک گویا کہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔ ہسپتالوں میں جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، فیضان مدینہ میں اور اس طرح عاشقان رسول کی صحبت میں گناہوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرم کرے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے، میرے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دھمکیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب افطاری سامنے آ گئی، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، تو اب افطار کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے سحری یہ اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے ہو سکتی ہے اور کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود یا 12 مرتبہ درود شریف وغیرہ کی ترکیب کر کے پھر آپ بھلے افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ، عصر کی نماز ادا کر کے معتکفین عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کر رہی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یہ محمد۔ محبوب صدیقی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے شادی کرا کر اگر بہنوں کو جائیداد سے محروم کرنے والی رسم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بعض علاقوں میں یہ رائج ہے؟ قرآن سے شادی؟ قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں۔ شادی نہیں کرواتے، وہ بس خاص مخصوص علاقے ہیں اس طرح کے کہ وہ جو ہے وہ ہوتی نہیں بڑی بڑی عمروں تک شادی، یا ویسے ہی قرآن سے شادی کروا دیا بس وہ شادی۔ کہاں وہ مطلب اپنے گھر کو چلی گئی اور اس کو اب جائیداد دینے کی ضرورت نہیں، ترکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر نہیں چلی گئی، بس قرآن سے شادی کروا دی، اس کی شادی ہوتی نہیں کسی اور مقام پر۔ معاذ اللہ، تو بہت عجیب و غریب بات ہے، تو قرآن سے شادی کیسے ہوگی؟ پھر یہ کہ اس کو جائیداد سے، ترکے سے، ورثے سے اگر محروم کرنے کے لیے کرتے ہیں تو استغفر اللہ، تو قطعی حرام ہے، اس کا حق ہے ترکہ، تو قرآن سے ثابت ہے اس کا حق۔ کئی ایسے علاقے اور شہر معلوم ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہنوں کا، ماؤں کا یعنی عورتوں کا جائیدادوں میں، وراثت میں اگر حق نکلتا ہو تو انہیں کسی اور طریقے سے گھما پھرا کر ان کو حق اور ان کی چیزیں ان کو دی نہیں جاتی۔ دینی پڑے گی، چاہے وہ اپنے گھر پہ ہو، بال بچے والی ہو، نانی دادی بن گئی ہو، تو دینا تو پڑے گا، تو اس کا حق ہے۔ یہ دلیل نہیں چلتی کہ یہ کماتی نہیں تھی یا وہ کماتا نہیں ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اس کو زیادہ دو، یہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ جو حکم قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق اس کا حصہ تقسیم کیا جائے گا، اور جو شرعی طور پر مفتی صاحبان سے
مفتی اسلام سے، عاشق رسول مفتی سے رہنمائی لے کر آپ کو یہ سب کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ رائے خدا میں آنے والی تکالیف پر کس طرح صبر کیا جائے، اور اچھے کام میں تو رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں مگر بری باتوں کی طرف بلانے والے بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ ہم رائے خدا میں صبر کس طرح کریں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے مصائب کا سامنا ہوا۔ یہ تو پورا بیان کا موضوع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا فرمان ہے، مضمون حدیث پاک کا، کہ اللہ کی راہ میں تم سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ تو راہ خدا میں بھی تکلیفیں آتی ہیں، مگر راہ دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ جلدی آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ راہ خدا میں تکلیف آئے گی تو کم برداشت کرے گا۔ جیسے یوں سمجھے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا، دعوت اسلامی کے جو ہوتے ہیں، تو یہ راہ خدا میں سفر کرنا ہے۔ اس میں تکلیف آئی تو یہ نوٹ کی جائے گی، دیکھو مدنی قافلے میں گئے تو یوں ہو گیا، بیمار ہو گیا، چوٹ آ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گیا۔ اور اگر یہی سفر راہ مال میں ہو، صاحب وہ فلاں ملک چلا گیا مال کمانے کے لیے اور وہاں اس کا سر پھوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کبھی توجہ نہیں ہوگی کہ راہ دنیا میں نکلا، راہ مال میں نکلا اس لیے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں نکلا تو شیطان فوراً وسوسہ ڈالے گا، اور راہ مال میں ہنسی خوشی تکلیفیں بندہ برداشت کرتا ہے۔ تو بہرحال راہ خدا میں اگر کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو یوں اپنے ذہن کو بنائیں کہ اگر میرے مقدر میں تھا کہ میرا یہ فلاں مجھے زخم آنا تھا، اب میں راہ خدا میں نکلا اور یہ زخم آیا، اس کا ثواب زیادہ۔ اور اگر یہی زخم مجھے میں خدا نہ خواستہ سنیما گھر کی طرف جا رہا ہوتا اور آ جاتا تو کیا ہوتا، یا کسی کی پٹائی کرنے جا رہا ہوتا، یا نعوذ باللہ شراب خانے میں جا رہا ہوتا، یا برے دوستوں کی صحبت کی طرف گپ شپ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا اور مجھے یہ زخم آتا تو کبھی بھی توجہ نہیں ہوگی کہ میں اس لیے یہاں جا رہا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ راہ خدا میں جائے گا تو شیطان یہ توجہ خراب کرے گا اس کی۔ تو بہرحال صرف توجہ نہ دی جائے کہ جب راہ خدا میں جو جنگیں ہوتی تھی تو زخمی تو ہوتے ہی تھے نا، صحابہ کرام زخمی ہوتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت شہید ہوئے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ تکلیفیں تو راہ خدا میں آتی ہیں، تو ہنسی خوشی اس کو برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام نے بھی صبر کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ چند دنوں سے کچھ سوالات میں دیکھ رہا ہوں کہ آ ہی رہے ہیں مسلسل، پسند کی شادی کے تعلق سے، کہ پسند کی شادی کے متعلق کیا ہمیں انہیں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ جائز ناجائز کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ اس معاملے میں ہمارے نوجوانوں کی کیا تربیت فرمائیں گے کہ پسند کی شادی کے تعلق سے کیا انداز یا مزاج ہونا چاہیے؟ اصل پسند کی شادی سے، یعنی پسند کی شادی کرنے سے پہلے شادی ہو اس کی تو بات دور رہی، جو گناہوں بھرا سلسلہ جنرلی جو چلتا ہے نا، درست فرمائیں۔ بد نگاہی، رابطے، اس کی ایک دوسرے کی باتوں سے لذتیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں، تحفے تحائف، انہیں کئی حرام کام اس سے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہونے کے بھی ہو چکے ہوں جی معاملات۔ تو اب یہ کہ یہ ہے پسند کی شادی، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری شادی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں میرا یہی مشورہ ہے کہ خدا کے واسطے عشق مجازی کے معاملات میں آپ نہ پڑا کریں، کبھی کہیں توجہ چلی بھی جائے تو اس کو آپ دوسری طرف موو کریں اور اس کی طرف سوچیں نہیں، ورنہ آزمائش ہوتی ہے۔ گھر والے بھی ظاہر ہے کہ مانتے نہیں ہیں عام طور پر، کہ خاندان کا فرق اور بہت سارے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی گھر والے نہیں مانتے، اور گھر والوں کو راضی کر کے کرنے میں عافیت ہے۔ الگ سے آپ کریں گے، کورٹ میرج کریں گے تو پھر جو گھر والے داخل نہیں ہونے دیں گے، گھسنے نہیں دیں گے، تو پھر جو خواری، رسوائی، بدنامی، آپ کی بدنامی، آپ کے ماں باپ کی بدنامی، آپ کے خاندان کی بدنامی، بعض بڑے معزز خاندان ہوتے ہیں جن کا ایک نام ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا قصہ ہو جائے نا
تو وہ خاندان والوں کے لیے ڈوب مرنے کا بیچاروں میں مقام ہوتا ہے. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا ہرگز نہ کریں. اسلامی بہنیں بھی نہ کریں ایسا کہ کبھی یہ یک طرفہ ہوتی ہے، کبھی دو طرفہ ہوتی ہے. تو ایسا نہ کریں. اور والدین کو اعتماد میں لیے بغیر، ماں باپ جس طرح فرمائیں، آپ کی بھی بے شک وہ ماں باپ فرمائے تو وہاں جہاں رشتہ ڈال رہے ہیں وہ آپ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہو، اس کا انکار نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ وہاں کر لیں اور پھر آپ زندگی بھر روتے رہیں. تو ماں باپ بھی پسند کریں، اسی رشتے کو آپ بھی اوکے کریں، تو پھر جا کر شادی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا وہ گھر جو ہے چلے گا. ورنہ جذباتی شادیاں مجھے پتا ہے نا، یہ مطلب عشق مجازی کی شادیوں کا مجھے پتا ہے کہ پھر یہ مطلب جذبات میں شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کورٹ میں جاتے ہیں، کیس لڑتے ہیں. میرے پاس آئے ہیں ایسے کیس کے، دعا کرو یوں یوں ہوا تھا اور اب یوں ہو رہا ہے. تو یہ ساری نوبتیں کاहे کو آئیں؟ آپ ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کے قدموں میں رہیں، ان کی دعائیں لیں. اللہ کرے گا تو آپ سکھی ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ لذتیں 4 دن کی ہوتی ہے، باقی گھر چلانا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے. بہت مسئلہ ہے اس کا. ہم لوگ جو تجربہ کار ہیں، ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے تو یہ باتیں کر نہیں رہے، اللہ کے دین اور نیکی کی دعوت کے لیے کر رہے ہیں یہ باتیں، کہ اس طرح آپ انشاءاللہ نیک بنیں گے، سنت پر عمل کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کا وبال آپ کے سر پر نہیں آئے گا، ماں باپ کی بد دعائیں آپ کو نہیں ملیں گی. نہ ماں باپ بد دعائیں بھی دیتے ہوں گے کہ میں نے اس لیے ہم نے اس کو بڑا کیا تھا، اس نے آج ہم کو مطلب چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا اور اتنا رسوا اور بدنام کر دیا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں رہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا. تو دو خاندان جو رسوا بیچارے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد. اس میں محمد. 2-3 چیزیں اور بھی میں عرض کر دوں کہ جیسے امیل سنت نے اپنے تجربات بھی بیان کیے کہ عموماً اس طرح کے گھر چلتے نہیں ہیں. اور اس میں ایک ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ جب آپ بدقسمتی کے ساتھ ایک گناہوں بھرا سلسلہ شروع کر کے جب یہ عشق مجازی اور اس طرح کی محبت اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بہت اس میں تحفے تحائف اور مان سمان دیا جاتا ہے نا، کہ تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، نہ تیرے بغیر سو نہیں سکتا. تو وہ کیفیت جو شادی سے پہلے کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے نا، پھر شادی کے بعد وہ نہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے، نہ وہ گرل فرینڈ ہوتی ہے. وہ شوہر ہو چکا ہوتا ہے، وہ بیوی ہو چکی ہوتی ہے. اور وہ دونوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بیوی گرل فرینڈ جب تھی تب تو ایسا کرتی تھی، اور یہ جب بوائے فرینڈ پر تب ایسا کرتا تھا. تو اب یہ دونوں اپنے ماضی کو یاد کر کے حال میں جو لڑائیاں کرتے ہیں نا کہ تم تو پہلے یوں کرتے تھے یوں، تو یہ چیزیں اتنی تباہی لاتی ہیں گھر اور خاندان کے اندر اور آپ کے مزاج کے اندر کہ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ امیر سنت سے بھی میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات منگنی ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہیں، اور بے تکلف ہونے کی وجہ سے کہنا سننا ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر شادی ہو بھی جاتی ہے نا تب بھی ان کے درمیان وہ حجاب نہیں رہتا، کیونکہ وہ حجاب پہلے بات چیت کر کے مل جل کر کے اور عجیب و غریب انداز سے اٹھا چکے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر مشورہ یہ دیا جائے کہ جن کی نکاح ہو جاتا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ بھی اگر بے تکلفی کی طرح نہ جائیں اور ایک سسٹم حجاب باقی رکھیں، اور کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی میرا خیال ہے اگر اخلاقی طور پر اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہوگا. منگنی جو ہوئی نا اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حلال ہوئے نہیں ہیں. اس میں نہ بے تکلف بننا ہے، نہ مداح ہنس کے باتیں کرنی ہے، نہ مذاق مسخریاں کرنی ہے، نہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے شرعن، نہ محرم ہے. ابھی تک شادی نہیں ہوئی نا. جب شادی ہوگی تب جا کر یہ جو بھی ہے وہ حجاب اٹھے گا. تو ایسا بالکل نہ کریں کہ گناہ گار ہو رہے ہیں. انگوٹھیاں پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب کر رہے ہوتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں ایک ساتھ. تو یہ سب کام گناہ کے ہیں. اور رہا یہ کہ رخصتی سے پہلے آپس میں میل جول، میل ملاقات، تو اب یہ کہ اس سے اگر خاندان والوں میں یہ چیز معیوب ہے تو اس لیے مطلب اپنے خاندان والوں کا مان رکھنا چاہیے. اور اب اتنے سال صبر کیا تو 2-4 ماہ یا 2-4 دن اور صحیح. ماشاءاللہ آپ کو دعاؤں سے کافی لوگ دعائیں دے رہے ہیں. بعض موضوعات ہم ایسے لے لیتے ہیں
سماجی طور پر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے والدین یا کئی ایسے لوگ ہوں جو ایک دوسرے سے کہنا سننا نہ کر پاتے ہوں یا نہ سمجھ پاتے ہوں یا نہ سمجھا پاتے ہوں، تو اس میں مدنی مذاکرے کے دوران کی گئی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید والدین خوش ہوتے ہوں گے کہ چلو یار ہم تو نہیں سمجھا سکے، یہ سمجھا رہے ہیں، یا بعض اوقات نوجوان خوش ہو رہے ہوتے کہ چلو ہم تو اپنے والدین سے بات نہیں کر پا رہے، اب میرے سنت نے ماشاءاللہ ہمارے والدین تک یہ بات پہنچا دی ہے، تو یوں کافی سارے مطلب دعائیں بھی ملتی ہیں اور کافی گھروں میں اس طرح سکون اور آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہنے کی عادت پیدا کریں، مدنی مذاکرہ اپنے گھر میں بھی دکھانے۔ اب جیسے یہ کتنا اہم موضوع ہے، آپ سمجھیں، اب ہو سکتا ہے کہ والدین سوچ رہے ہوں کہ کاش کہ اس وقت میری اولاد میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، یا اولاد دیکھ رہے سوچتے کاش کہ ابو امی ہوتے تو ان کو بھی پتہ چلتا کہ ہمیں بھی ہمارا بھی کیا خیال رکھنا ہے۔ تو اگر سب مل کر بیٹھیں، دیکھیں، سنیں، تو انشاءاللہ اس سے گھر میں اتنا امن اور محبت پیدا ہوگی اور شریعت کے مطابق انشاءاللہ ہمارے گھر کے معاملات چلیں گے۔ اچھا، جب سب مل کر بیٹھے نا تو ایسی گفتگو یا مدنی مذاکرہ جو بھی بیان سنے نا، اس میں صرف توجہ سے سننا ہوتا ہے۔ دیکھ 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 کیا بولتا ہے، دیکھ تیرے کو سمجھا رہا ہو ہے۔ گیا۔ اب اتنے میں کیا وہ آگے پیچھے معاملہ ہو جائے گا اور لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو اب اور یہ جو بولنا ہے وہ اسکرین پر رکے گا نہیں، وہ بالکل جا رہا ہوگا، تو پھر آپ کی توجہ ہو جائے گی کیا بول رہا، تو پھر کچھ اور بول رہا ہوگا۔ تو یہ خاص کر خیال رکھنا ہے، یہ ایک دوسرے کو بولنا نہیں، یہ بیٹھے ہوئے بھی جو ہے نا یہ بولتے ہوں گے، یوں یوں کرتے ہوں گے، سن 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 کیا ارے یار کیا بات کی، اس میں وہ دوسری باتیں نکل جاتی ہوں گی۔ تو یہ آپس میں بھی اشارے اور ایک دوسرے کو کونچے مارنا اور کونیاں مارنا تو یہ نہ کیا کریں، بلکہ آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ بات آگے نکل جائے گی، رکے گی نہیں۔ ایک اور اس معاملے میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ کی بات سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی نوجوان کا، اسلامی بھائی کا، اسلامی بہن کا ذہن بن گیا ہو کہ نہیں یار اب یہ ختم، اب ختم کرنے کے لیے کیا اس کو پیغام دے دے کہ بھائی اپنی جو آج تک بات چیت تھی ابھی میں نے سنا ہے تو آج کے بعد اپنے ختم، تو وہ بھی سامنے سے کیا بول دے گا، ہاں ٹھیک ہے یار ختم ختم چلو چھوڑو، تو ختم کرنے کا طریقہ کیا؟ میں گناہ بولنے میں کوئی یعنی کسی طرح بھی اس کو پیغام پہنچا دے، اب وہ فون پر بات کرنا پھر مسئلہ ہوگا، کسی طرح اس کو پیغام پتہ چل جائے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، ہم سے بہت گناہ ہو گئے اور آج کے بعد بس تم اپنے رستے میں اپنے رستے، یہ ضروری ہے، ورنہ وہ پیچھا کرتا رہے گا اور تنگ کرتا رہے گا یا یہ تنگ کرتی رہے گی۔ تو جس کا بھی اللہ نے وہ جذبہ دیا اور رمضان کے پاکیزہ لمحات ہیں، توبہ کی توفیق مل گئی تو اپنی توبہ پر اطلاع کر دے تو اس میں شاید آسانی، ورنہ وہ دل لبھاتا رہے گا یا دل لبھاتی رہے گی تو پھر وہ پھنس جائیں گے، یہ پھنسنے کے بھی چانس ہے اس میں۔ اور بول دینے میں پھر یہ کہ بول دینے میں یہ ہوگا کہ یار اب تو میں نے چوکڑی مار دی ہے، یہ ایک اور اپنے دل پر مضبوطی انشاءاللہ آئے گی کہ اب نہیں اس چکر میں نہیں پڑنا۔ سمجھ میں یہی آتا میری۔ مجھے ایک اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اطلاع دینے کے بعد ہمت کر کے فون نمبر بدل دے اپنا۔ آپ فون نمبر بدل سے جو جس ذریعے سے وہ شخص یا وہ عورت رابطہ کر سکتی ہے نا، وہ سارے راستے اس کے بند کر دیے جائیں، ہر بل بند کر دیا جائے، کسی میں سانپ نکل نہ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پاس بہت سوالات جمع ہو رہے ہیں لیکن کالز بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، آئیے کچھ سوالات کالز کے ذریعے لیتے ہیں۔ میرا نام نذیر احمد اتاری ہے، میں اکاڑا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب گھر والے اپنے نوجوان بیٹے کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں جس کی عمر 18، 19، 20 سال کے قریب ہو، تو کچھ لوگ اس نوجوان کو کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری کون سی عمر ہے شادی کرنے کی، ابھی تمہیں چاہیے کوئی سٹیٹس بناؤ، کوئی اپنی نوکری تلاش کرو یا کوئی جاب کرو، تو اس کے بعد جب تمہارے پاس کوئی سٹیٹس ہوگا تو لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے تمہیں رشتہ دینے کے لیے، تو کیا ایسا کہنا یا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ رہنمائی کر دیں۔ اگر وہ اس قابل ہے کہ اپنا نان نفقہ دے سکتا ہے، کھلا پلا سکتا ہے، جگہ بھی ہے اور شادی کے قابل بھی ہے، ماں باپ بھی شادی کروا رہے ہیں، تو سانس بعد میں لینا چاہیے، پہلے شادی کر لینی چاہیے۔ اب یہ اسٹیٹس بنا لو، تھوڑی ڈگریاں بنا لو، تھوڑا موت کو آگے دھکیل دو، تو موت تھوڑی آگے دھکیل سکتے ہیں، کب وقت پورا ہو جائے۔ تو یہ کہ جب کوئی رکاوٹ نہ ہو شرعن اخلاقاً، شادی کر لینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نماز و بیان کا طریقہ بتا دیں، کیا نماز و بیان میں مغرب کی سنتے اور نفل بھی ادا ہو جاتے ہیں؟ نماز والدین، اچھا اوابین، ہاں صلاۃ الاوابین، اس میں فرض شامل نہیں ہے. فرض کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا لکھا ہے، بہار شریعت میں روایتیں ہیں. اس میں مضمون اس طرح کا ہے کہ مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں، 6 رکعت پڑھنے سے، 6 رکعت جو پڑھے اور اس میں کوئی بری بات نہ کرے تو یہ ایسا ہے جیسے 12 سال کی عبادت، 12 سال کی عبادت جیسا ہے، یہ 12 سال کی عبادت کے برابر یا اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ ہے 6 رکعتیں مغرب کے بعد. اس میں سنتیں آ گئیں، انہیں 2 سنتیں ہیں اور 4 سمجھو نفل ہیں. تو سنت اور نفل کے احکام جو ہے یہ ملتے جلتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ یہ 6 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں. تو ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے تو جیسے 2 سنتیں پڑھ کر اب التحیات تو پڑھیں گے، درود شریف بھی اگر چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں. اب ثنا اعوذ بسم اللہ یہ بھی پڑھیں گے، اور اس میں معمول قراءت وغیرہ کر کے 2 رکعت پوری کریں گے. اور اب یہ قعدے میں بیٹھیں گے، یہ التحیات میں بیٹھیں گے. یہ دوسری بار التحیات میں بیٹھنا ہے. اب یہ التحیات درود شریف پڑھ کے پھر اب سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں، 5ویں رکعت شروع ہوئی. اس میں بھی ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھ کر حسب معمول 2 رکعت پوری کر کے قعدے میں بیٹھیں اور سلام پھیریں. تو یہ 6 رکعت ہوئی. تو یہ اوابین ہو گئی. اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز، صلاۃ الاوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز. تو اس میں افضل یہ، بہتر یہ کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور آسان بھی یہی ہے. یہ مغرب میں اللہ کرے گا تو یہاں پڑھتے ہی ہوں گے ہمارے معتکفین، اور نہ پڑھتے ہوں تو آج سے شروع کر دیں، جو نہیں پڑھتے وہ اللہ توفیق دے، اور پھر اس کو کوشش کر کے زندگی پر نبھائیں. جہاں بھی دنیا میں رہیں اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. آپ یہ صلاۃ الاوابین کی عادت بنائیں. فضیلت نکالی، وہ یہی فضیلت جو میں نے عرض کی، 12 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور جبکہ بیچ میں کوئی بری بات نہ کرے. یہ قائد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شاکر علی ہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ سحری کی تو مجھے الٹی ہو گئی، پر مولوی جو تھے وہ اذان اعلان کر رہے تھے کہ سحری بند ہو گئی اور مجھے الٹی بھی ہو رہی تھی، کیا میرا روزہ ہو گیا؟ جواب ارشاد فرمائیں. اگر خود بخود الٹی ہو رہی تھی تو ویسے بھی اگر خود بخود الٹی ہو جاتی ہے روزے میں تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے جتنی بھی الٹی ہو جائے. تو پھر اس کی تفصیلات ہیں. تو سحری کر لی تھی نہیں کر لی تھی اس کا کوئی مطلب قید نہیں ہے. اس میں بھلے اذان ہو رہی تھی تو کوئی روزہ ہو جائے گا. جمیل خان کہتے ہیں بعض لوگ گرم علاقے میں رہتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے ٹھنڈے علاقے میں جا کر گزارتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جائز ہے، کوئی نہیں. بلکہ اگر گرمی میں روزہ برداشت نہیں ہوتا اس وجہ سے صرف روزے رکھنے کے لیے ٹھنڈے علاقے میں جاتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو ثواب ملے گا اس کا، کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. نہیں تو شملہ ہاں لازت بھی کرتے تھے. یعنی آخر عمر میں طبیعت اس طرح ہو گئی تو پھر شملہ گئے تھے آپ، وہاں ٹھنڈے علاقے کے شملہ. اندر. جی ہاں یہ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جو بھی مباح کام کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. اس اصول کے تحت وہ ثواب کا کام ہو جائے گا اس کے لیے. السلام علیکم کو رومن میں لکھ سکتے ہیں؟ صرف سلام لکھے، علیکم کا عین اس میں ہے نہیں، وہ انگلش الفابیٹ میں SALAM
SALAM سلام، یہ انگلش ایک ورڈ ہے، اس صرف اتنا فرمانے کے لکھ سکتے ہیں. اب اس میں ایل کے بعد ایک اے لکھتے ہیں تو سالام ہو گیا نا. حمیدی صاحب جب یہاں تھے، عبدالنبی حمیدی صاحب، تو انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس انداز میں لکھیں کیونکہ اس کے کچھ اور بھی جو ہے وہ تلفظ بنتے ہیں SALAM کے، تو انہوں نے ڈبل اے کا کہا تھا کہ ڈبل اے لکھا جائے، تو اس سے جو نا وہ حمیدی صاحب سلام. نے؟ حمیدی صاحب نے جی. SALAM اس طرح لکھا جائے سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امامے کا شملہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ آدھی پیٹھ تک بہتر ہے، اور اگر زیادہ بڑا ہے تو بیٹھنے کی جگہ تک نہ پہنچے، ورنہ یہ اسبال میں آ جائے گا، اور اسبال یہ نماز میں مکروہ تنزیہی، بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی بھی ہے، مگر یہ جو بیٹھنے کی نشست گاہ، بیٹھنے کی جگہ تک جو پہنچتا ہے، یعنی بیٹھنے میں دبے نہیں، اتنا لمبا نہ ہو. اسبال میں نہیں آئے گا. پڑھا نہیں اس بال کا کہیں؟ اسبال میں اس بال کا ہونا یاد نہیں ہے کہ اس بال کے لائے اتنا، یہ ضرور لکھا ہے کہ اتنا لمبا نہ ہو کہ بیٹھنے میں دبے. ایک تعداد ہے ہماری جو بہت لمبے لمبے شملے رکھ رہی ہے، جو بیٹھنے کی جگہ سے بازو کا ٹکرا رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا، یا بالکل بارڈر پہ ہوتے ہیں. آدھی پیٹھ تک رکھنے کی عادت ڈالیں. یہ جزیہ دیکھ لیتے ہیں. روزے کی حالت میں سر پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، داڑھی پر؟ لگا سکتے ہیں، مگر منہ میں لگانے میں یہ خطرہ ہوتا ہے، مونچھوں پر اور یہ قریب میں منہ میں چلی جائے. تو اب یہ کہ اگر حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو گیا، روزے میں اتنی چلی گئی، روزہ تو ٹوٹ جائے گا. بس احتیاط بہت کرنے کی ضرورت ہے. میں خود روزوں میں ڈرتا ہوں یار، یہ منہ پہ لگانے میں خطرہ ہوتا ہے کہ چلی جائے، یا بہت پھر گاڑی مہندی ہو موٹی موٹی، اور یہ بالکل اوپر اوپر اتنی احتیاط سے لگا کہ خود مطمئن ہو کہ اب اندر جائے گی نہیں. بہرحال پھر بھی فرض روزوں میں خاص کر رسک نہ ہی لیا جائے، احتیاط میں عافیت ہے. رات ساری پڑی ہے. جی کال چلائیے. میں محمد طلحہ بات کر رہا ہوں بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ایز اے اسٹوڈنٹ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب غسل کے ٹائم وضو کرتے ہیں تو غسل کے بعد پھر اگر نماز کے لیے پھر سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، یا وہی وضو جو ہے تھا وہی ہونا چاہیے؟ اگر وضو ٹوٹنے کا کوئی عمل پایا نہیں گیا تو وہی غسل میں جو وضو ہوا وہ وضو باقی ہے، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں، ایک کچھ فکس ہے اور کچھ اتارنے اور چڑھانے والے ہیں. تو میری سے یہ سوال ہے کہ وضو کے بارے میں حکم فرما دیں کہ کیا شریعت کے مطابق ہے کہ وضو دانت اتار کے کیے جائیں گے یا دانت لگے ہوئے بھی وضو کر لیا جائے؟ جو دانت آسانی سے اتارے جا سکتے ہیں، نکال لیتے ہیں نا اس طرح، تو وہ نکال کر کلی کر لی جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی وضو کی. اور جو جمے میں نہیں نکل سکتے اس میں تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غسل میں تو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ بالکل، یعنی کہ اس کا نکالنا ضروری ہے، کیونکہ غسل میں تو فرض ہے نا پانی پہنچانا منہ کے ہر کل پرزے میں، تو اس لیے اس کو جو نکل سکتے ہیں ان کو نکال لیا جائے پھر کلی کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اسبال تہبند، قمیص اور امامے میں بھی ہوتا ہے. جو تکبر کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز گھسیٹے گا، اللہ عز و جل بروز قیامت اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو امامے کے فضائل جو کتاب ہے اس میں شملے کے باب کے اندر یہ موجود ہے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسبال کپڑا حد معتاد یعنی عادتاً جتنا ہوتا ہے اس سے دراز رکھنا یہ منع ہے.
اور مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ صرف نیچے تہبند ہی مکروہ ممنوع نہیں، بلکہ امامے کا شملہ، کرتے کا دامن بھی اگر ضرورت سے زیادہ نیچے ہو تو وہ بھی ممنوع ہے، اور اس پر بھی یہی وعید ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ امامے کا شملہ نصف پیٹھ تک چاہیے، بعض نشست گاہ تک رکھتے ہیں، یہ ممنوع ہے، اور قمیص کا دامن بعض عرب ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ ایسا بھی اسبال میں یہ آ جائے گا، بہت زیادہ لمبا رکھنا یہ اس بال کے اندر آئے گا۔ تو آدھی پیٹھ تک بہتر ہے، کوشش کی جائے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، عادت پڑ جائے گی۔ بعض لوگ واقعی بہت لمبا رکھتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، پھر یوں نکال کے یوں لے آتے ہیں، ہاں توجہ نہیں وہ گود کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر بھی یہ نظارے ہوتے ہیں، نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو، مسئلے پڑھتے نہیں ہیں، مدنی مذاکروں میں آتے نہیں ہیں، تو بس وہ پہلے آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے امامہ شریف کے شملے کا، بس بات ہے مدنی توجہ پھول نہیں۔ لکھ کے دیے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کسی رسالے میں بھی اپنے 103 مدنی پھول، 163 مدنی پھول۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وطن عزیز کے مختلف شہروں سے اور بعض مختلف ممالک سے آنے والے عاشقان رسول سردار آباد، فیصل آباد میں اجتماعی طور پر شریک، لیا پنجاب میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، مدنی صحرا مانسیرا میں جو عاشقان رسول ہیں، گلزار طیبہ میں جو اجتماعی طور پر ہیں، اسلام آباد میں ہیں، خانپور میں ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے۔ وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک
जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाब गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में जनाब गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि तंग दस्ती दूर करने का जो वजीफा है उसमें यूँ लिखा है कि घर पे आते हुए पहले सलाम करें, फिर हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह इखलास की तिलावत करें। तो जो आइम्मा किराम हैं, जो आइम्मा मसाजिद हैं, वो तो अपने घरों से कई कई महीने दूर रहते हैं, वो इस वजीफे को किस तरह निभाएंगे ताकि तनख्वाह बढ़े, तंग दस्ती दूर होना। और बहुत सारे औराद हैं जो किए जा सकते हैं तंग दस्ती दूर करने के लिए। उन पर अमल करें। जैसे कि एक वजीफा बहुत अच्छा है तंग दस्ती दूर करने का, आला हज़रत ने तहरीर फरमाया कि इशा की नमाज के बाद खुले आसमान तले नंगे सर या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर 11-11 में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें रोजाना, तो इंशाअल्लाह रोजी में खूब बरकत होगी। अब अगर इस्लामी बहन करती है तो उसको देखना कि नामहरम की नजर ना पड़े, नंगे सर बालकोनी में बैठ जाए खुले आसमान तले, अतराफ की इमारतों में लोग देख रहे हो, ऐसा नहीं करने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि बाज लड़का और लड़की इंगेजमेंट के बाद नाजायज जो रस्में होती हैं उससे बचना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप फोर्स करते हैं, तो इसमें क्या किया जाए? बराए करम रहनुमाई फरमा दे। एंगेजमेंट में फ्री रहो माँ बाप यूं कहते हैं, ये कहा। ये इसका यूं महसूस हो रहा है कि जैसे मंगनी तो हो गई, लेकिन मंगनी के बाद लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के साथ बचना चाहते हैं, जैसे आपने भी फरमाया, लेकिन खानदान या वालिदैन जो है ना, ये अमूमन इनको रस्मों में और मिलने जुलने में और आने जाने में शायद इनको लेते, तो वो नहीं समझते होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर इनको किस तरह ये बच्चे कायल कर सकते हैं? हुक्म शरीयत पर अमल करें और ना जाए, ना मिले, माँ बाप को समझाते रहें नरमी के साथ कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। इस तरह मतलब कुछ ना कुछ तरकीब बनाए कि मतलब मदन चैनल में भी मैंने सुना, तो ये जो लोग कहते हैं ये मसला बताते हैं कि ये गुनाहगार है, गुनाहगार होंगे अगर इस तरह मिलेंगे। तो इस तरह आप समझाए माँ बाप को, और क्या। अब इसमें हो सकता बाज़ औक़ात माँ बाप बहुत जाहिल होते हैं, कुफ्रियात तक बकने का खतरा होता है, ये है अंदेशा। बहरहाल ये कि हुक्म शरीयत तो यही है कि ये दोनों आपस में किसी तरह भी फ्री ना हो, मिले नहीं। इन्हें वैसे भी अजनबी औरत से नहीं मिलना है, तो मंगेतर और आम अजनबी औरत में यह कि मतलब एक ही है, मतलब ये यानी खाली सौदा हुआ है, पेमेंट भी आपने नहीं किया मिसाल के तौर पर, तो कोई अपना माल थोड़ी दुकानदार उठाने देगा। एक ये ने मिसाल दी मैंने कि या उसको थोड़ी आपको उसमें कुछ करने देगा, तसर्रुफ करने देगा। तो ये जनरल मिसाल दी मैंने, बाजू का तो करने भी देते हैं तसर्रुफ एतमाद पर, लेकिन यहाँ तो हुक्म शरीयत है ना कि वो इसमें कोई तसर्रुफ कर नहीं सकते, एक दूसरे के लिए बदस्तूर हराम है, पहले ही की तरह। मंगनी से पहले जिस तरह हराम थे, इस तरह अब भी हराम है जब तक निकाह नहीं हो जाता। मोहम्मद उस्मान अत्तारी चश्मा डिवीजन से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की बारगाह में ये सवाल करना था कि अक्ल क्या है और अक्लमंद लोग कौन होते हैं। मजीद ये भी इरशाद फरमा दें कि इंसान दिल से सोचता है या दिमाग से सोचता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये इसका कि ये टॉपिक है बाकायदा, ये इसके मज़ामिन हैं किताबों में जी, पूरा बाब है। ये अभी टाइम भी कम है, तफसील बहुत इसमें। वैसे एक हदीस पाक का एक हिस्से का खुलासा यह है कि अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। सुभान अल्लाह। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले।
मर जाओ मरने से पहले। ये तो शायद किसी का कौल है। ये जो इह्या उलूम की पहली जिल्द में अक्ल से मुतालिक बहुत ही प्यारी तफसील इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल की है। मेरा मशवरा है कि उसको वहां पर देख लिया जाए क्योंकि तफसील काफी है। दूसरा सवाल यह है कि क्या मर्द अपना कफन जो है अपने जहाँ पे वो सोता है चारपाई के बिल्कुल पाँव वाली साइड पे दीवार पे लगा सकता है ताकि वो जब सोए और कफन को देखे जब वो उठे तो उसकी नजर कफन पर पड़े मौत याद आए। सिराने कफन रखे यूं का जी, कदमों का कह रहे हैं कि वो मैं रखूं कफन के, सोए तो नजर पड़े तो फिर उठूं तो नजर पड़े ताकि मौत याद आए। ऐसा करना कैसा? बहुत अच्छी बात है कि मौत याद करने के लिए कोई असबाब इसे कर दे। तो अब ये कि हम लोग जो है ना ये कमजोर लोग हैं। अब ये साहिल का क्या मतलब है मकाम मुझे नहीं पता, है जायज ऐसा करना कफन रखना, लेकिन ये कि एक ही चीज को मुसलसल अब कफन को देखते रहेंगे तो फिर ये हो सकता है कि वो पता भी ना चले कि ये क्यों रखा है, इससे मौत याद ना भी आए। लेकिन ये कि ऐसे असबाब करने में हर्ज नहीं है। एक बादशाह का किस्सा है कि वो अपने पास उसने एक ताबूत रखा था जिसमें मैयत को रखते हैं, तो वो ताबूत को देखकर अपनी मौत को याद कर लेता था। फिर एक बार उसने आईने में देखा तो उसको सफेद बाल नजर आया दाढ़ी में, उसने कहा ताबूत हटा लो, अब ये सफेद बाल को देखकर मैं मौत को याद करूंगा, क्योंकि सफेद बाल जो है ना ये मौत का कासिद है, मैसेंजर है। कि काले बालों के बाद सफेद बाल का आना ये मौत का कासिद है। हमारे यहाँ इस तरह दिल बहला लेते हम कि हम मेरे तो नजले से सफेद हो गए, ये तो जब मौत आएगी तो बोल देना नजले से बाल सफेद हुए थे, अभी देर है। हमारा लिए कि मौत को याद करना चाहिए, इसके लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए कि अभी देर है, अभी देर है, अभी तो मैंने दुनिया में देखा ही क्या है, ये अपनी थोड़ी चलेगी। मौत तो बंदा हर वक्त याद करे। वो दलालुल खैरात शरीफ जिन्होंने लिखी है इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अपने खास कमरे में किसी को आने नहीं देते थे, यानी कि वो इजाजत नहीं देते थे। तो लोगों ने इनके वालिद से शिकायत की कि ये अपने खास कमरे में आने नहीं देते, कोई मसला लगता है। वालिद साहब को भी तशवीश हुई क्या मसला है, तो वालिद साहब तशरीफ ले आए, तो वालिद साहब को तो ये रोक नहीं सकते ना, तो ला के बिठाया अंदर। तो वालिद साहब ने देखा कि वो दीवारों पर मुख्तलिफ जगहों पर अल मौत अल मौत अल मौत ये लिखा हुआ था। तो वालिद साहब ने पूछा कि बेटे क्यों लोगों को अंदर नहीं आने देते, तो आपने बोला इस वजह से कि मेरा ये लोग देख न ले। वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा इतना मौत को याद रखता है। इस तरह की हिकायत इनकी सीरत में है। तो बहरहाल ये कि वो मौत याद आए, बंदा गफलत में ना पड़ जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ असबाब होने चाहिए। अलमौत जैसे लिख लिया उसी अल्लाह के नेक बंदे की नकल में, उसकी पैरवी में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लिख लिया जाए अपने मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ अपना ज़ाती चीज़ हो या अपना ज़ाती घर हो। मस्जिद में इमाम साहब अपनी दीवारों पर नहीं लिख सकते कमरे की। और वो जो मुझे याद आया उस सवाल जिन्होंने किया ना, तो वो मस्जिद में तो घर तो जाता नहीं है, तो मस्जिद में उसको घर तो मिला होता है या एक कमरा तो मिला होता है। अब उसी में अगर ये अमल कर ले, लेकिन अब वो में हदीस शरीफ चूंकि है वो, तो इसलिए वो कयास से कह नहीं सकता। वरना ये जैसे कि दुआ है घर से बाहर निकलने की, घर से बाहर निकलने की जो दुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो घर से निकलने की मुफ्ती अहमद यार खान ने उसकी शरह में यही लिखा है कि जहां भी वो गया, किसी के घर पर गया या अपनी मस्जिद में है, अपने मदरसे में, अपने मस्जिद के हुजरे में, रूम में, और वहां से बाहर निकलता है, तब भी ये दुआ पढ़ ले। वो दाखिल होने की जो दुआ वो पढ़ ले। तो उसमें तो ये इन्होंने लिखा। मैं इसमें अपनी तरफ से कैसे कहूं
कि अपने मस्जिद के उस कमरे में, रूम में जाएं जो आपको मिला है सोने के लिए, रहने के लिए, उसमें पढ़ लिया करें। कयास से नहीं बोलना चाहिए था, हदीस का मामला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुआ इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और इंशाअल्लाह अब कलाम पढ़ा जाएगा और दुआ भी की जाएगी।